بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق اور فاجر انسان رہا کرتا تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شہر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اسے بستی سے نکال دیا۔ وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں انسان نہ تھا اور نہ ہی کسی چرندے اور پرندے کا گزر تھا۔ قربہ جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ ہی دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی ذمہ داری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ جو فتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، اس وقت اگر میری ماں آس پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میرے اس بے بسی اور بے کسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اور اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عزیز الگنہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو نے شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں ہی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور میرے بچوں سے دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کر۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی سے جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو اس کے باپ کی ہم شکل میں بنا کر، اور ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر، اور مان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تأسف افسوس آہوزاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے وہاں مجیب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہیں وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا، اس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد پورے تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب العزت، یہ تو وہی نوجوان ہیں جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس سے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتوں کو اس کے باپ کی اور حوروں کو مان کو اس کی ماں اور بیوی بچوں کو ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں ہیں، اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچاری پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں الرحمن رحیم ہوں، پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے توکل کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔